بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلوان فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی سورما، طاقتور، شہزور اور کشتی لڑنے والے کے ہیں۔ جسمانی طاقت کو ہر زمانے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جسمانی طاقت کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ طاقتور مسلمان اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ اچھا اور پیارا ہے۔ دنیا میں قوت یا طاقت واقعی بہت اچھی چیز ہے اور یہ دین و دنیا دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ قوت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحت کی حفاظت کے اصولوں پر عمل کرے، ورزش اور محنت پابندی سے کرے، ہر قسم کے نشے والی چیزوں اور بری عادتوں سے پرہیز کرے۔ پرانے زمانے میں جب بندوقیں، توپیں وغیرہ ایجاد نہیں ہوئی تھیں، اسی شخص کو پہلوان کہا جاتا تھا جو بہت طاقتور ہو اور تلوار، نیزہ اور تیر وغیرہ جیسے ہتھیار خوب چلا سکتا ہو۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، تیر، تلوار، نیزہ وغیرہ کی جگہ بندوق، توپ، بم وغیرہ نے لے لی۔ پہلوان صرف اسی شخص کو کہا جانے لگا جو بڑا شہزور ہو اور کشتی لڑنے میں مہارت رکھتا ہو۔ یوں تو بعض دوسرے ممالک کی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی کشتی کا شوق صدیوں سے چلا آتا ہے، لیکن گزشتہ 2 صدیوں میں اس سرزمین میں چند ایسے نامی پہلوان پیدا ہوئے جن کی بے مثال شہزوری نے دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ ان پہلوانوں میں ایک نام غلام پہلوان کا ہے، جس کو 19ویں صدی کا سب سے بڑا پہلوان کہا جاتا ہے۔ غلام پہلوان کا پورا نام غلام محمد تھا۔ اس کا والد علیہ پہلوان پنجاب کے شہر امرتسر کا رہنے والا تھا اور ہندوستان کی ایک ریاست جودھ پور کے مہاراجہ کے ہاں 7 روپیہ یومیہ پر ملازم تھا۔ 1824 عیسوی میں علیہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے غلام محمد رکھا۔ یہی غلام محمد آگے چل کر غلام پہلوان کے نام سے مشہور ہوا۔ علیہ کی دلی آرزو تھی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر ایک زبردست پہلوان بنے، چنانچہ اس نے بیٹے کی پرورش اور تربیت اس انداز سے کی کہ 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے غلام محمد بڑے زور اور قد کاٹ کا مالک ہو گیا۔ علیہ جودھ پور سے امرتسر آتا تو غلام محمد کو بھی اپنے ساتھ لاتا اور امرتسر کے تجربہ کار پہلوانوں سے اکھاڑے میں اس سے زور کرواتا۔ اس طرح غلام محمد کو 12 سال کی عمر ہی میں کشتی کے فن میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی۔ اسی سال 1876 میں علیہ فوت ہو گیا۔ مہاراجہ جودھ پور کو اس کی وفات سے سخت صدمہ ہوا اور اس نے غلام محمد کو بلا کر علیہ کی تنخواہ اس کے نام کر دی اور غلام محمد کی سرپرستی اور قدردانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اسی طرح 2 ہی سالوں میں وہ ایک شہزور پہلوان بن گیا اور غلام پہلوان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ غلام پہلوان کی سب سے پہلی کشتی 1878 عیسوی میں ملا بانڈا پہلوان سے ہوئی۔ اس وقت غلام پہلوان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس کا مقابلہ ایک ایسے پہلوان سے تھا جو بڑا تجربہ کار اور قد کاٹ، جسم اور طاقت ہر لحاظ سے غلام سے بڑھ چڑھ کر نظر آتا تھا۔ لیکن جب کشتی شروع ہوئی تو غلام نے 10 منٹ کے اندر اندر اپنے طاقتور حریف کو چاروں شانے چت کر دیا۔ غلام پہلوان کی دوسری کشتی فیروز پہلوان سے ہوئی۔ فیروز بڑا مشہور شہزور پہلوان تھا۔ نوجوان غلام نے اسے بھی چند منٹوں کے اندر گرا لیا۔ اس کی تیسری کشتی چراغ پہلوان آلی والا سے ہوئی۔ چراغ ایک پرانا پہلوان تھا جو بے شمار داؤ پیچ جانتا تھا اور ملک کے نامی گرامی پہلوانوں کو ہرا چکا تھا۔ غلام پہلوان سے اس کی کشتی 1880 عیسوی میں جودھ پور میں ہوئی۔ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آئے۔ ان میں کئی ریاستوں کے راجے، مہاراجے اور نواب بھی شامل تھے۔ غلام پہلوان نے اس نامی پہلوان کو بھی 1 گھنٹے کی سخت کوشش کے بعد زیر کر لیا اور اس کے ساتھ ہی سارے ملک میں غلام پہلوان کی شہرت کے ڈنکے بجنے لگے۔ 1886 عیسوی میں غلام مہاراجہ جودھ پور سے رخصت لے کر امرتسر آ گیا۔ ان دنوں کیکر سنگھ نام کے ایک نہاد شہزور پہلوان نے برصغیر میں اپنی شہرت کے جھنڈے گاڑ رکھے تھے۔ وہ اٹاری ضلع امرتسر کا رہنے والا ایک جاٹ تھا۔ اس کا اصل نام تو پریم سنگھ تھا، لیکن ایک دفعہ وہ اپنے کھیت سے کیکر ببول کا ایک بہت بڑا درخت کاٹ کر اکیلے ہی اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آیا تھا، اس لیے کیکر سنگھ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا ایک گرانڈیل، لمبے قد کاٹ کا انتہائی طاقتور پہلوان تھا۔
کہا جاتا ہے کہ اس میں گینڈے کی سی طاقت اور شیر کی سی پھرتی تھی۔ مہاراجہ کشمیر نے اس کی بھاری تنخواہ مقرر کر رکھی تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے ملک میں ککر سنگھ کی ٹکر کا کوئی پہلوان نہیں ہے۔ مہاراجہ کشمیر نے غلام پہلوان کی شہرت سنی تو اسے 1886 میں جموں بلا بھیجا۔ غلام اپنے چند شاگردوں کے ساتھ امرتسر سے جموں پہنچا۔ وہاں ایک بہت بڑے دنگل کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے ہزارہ لوگ جموں میں جمع ہو گئے۔ دنگل شروع ہوا تو ککر سنگھ ایک مست ہاتھی کی طرح چھلانگ لگا کر اکھاڑے میں اترا۔ اس کے مقابلے میں غلام آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا عاجزی کی تصویر بنا ہوا اکھاڑے میں آیا۔ غلام اور ککر سنگھ کے قد کاٹ اور جسم و جان میں بڑا فرق تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ ککر سنگھ اس کو پیس کر رکھ دے گا۔ لیکن کشتی شروع ہوئی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی غلام جو عاجزی کی تصویر بنا ہوا تھا شیر ببر بن گیا اور ککر سنگھ کو دھکیلتا ہوا اکھاڑے کے باہر لے گیا۔ لیکن مہاراجہ کے حکم سے دونوں پھر اکھاڑے کے اندر آ گئے۔ 2 گھنٹے تک دونوں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے رہے۔ آخر غلام نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایک ایسا داؤ مارا کہ ککر سنگھ چاروں شانے چت ہو گیا۔ تماشائیوں نے تعریف اور شاباش کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا اور ہر طرف سے غلام پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ مہاراجہ نے غلام کو بہت بھاری انعام دیا اور اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ لیکن 7 ماہ کے بعد وہ اپنے پرانے مہربان مہاراجہ جودھ پور کے بلانے پر جودھ پور چلا گیا۔ 1890 عیسوی میں مہاراجہ کوچ بہار کی سرپرستی میں کلکتہ میں ایک عظیم الشان دنگل کا انتظام کیا گیا۔ اس میں بر صغیر کے تمام بڑے بڑے پہلوانوں کو بلایا گیا۔ غلام پہلوان بھی کلکتہ پہنچا۔ اس دنگل کا سب سے بڑا انعام چاندی کا ایک گرز تھا جس کی قیمت اس زمانے میں 16,000 روپے کے لگ بھگ تھی۔ غلام لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں اترا اور اس گرز پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے کہا، جو شخص مجھ سے کشتی لڑنا چاہے وہ میدان میں آئے۔ لیکن کسی کو اس کے مقابلے پر آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر غلام نے للکار کر کہا، اگر ایک پہلوان مجھ سے کشتی نہیں لڑ سکتا تو 2 آ جائیں اور دونوں مل کر میرے ساتھ کشتی لڑیں، ورنہ اس انعام پر میرا حق ہوگا۔ اب بھی کسی کو اس کے سامنے آنے کی ہمت نہ پڑی۔ چنانچہ ججوں نے اتفاق رائے سے انعامی گرز غلام کو دے دیا۔ اس کے چند دن بعد غلام کے مہربان مہاراجہ جودھ پور نے وفات پائی اور غلام ہمیشہ کے لیے اپنے وطن واپس آ گیا۔ ان دنوں لاہور میں ایک زندہ دل ٹھیکیدار میاں صوبہ شیر فروش پہلوانوں کا بے حد قدردان تھا اور کبھی کبھی دنگل کراتا رہتا تھا۔ 1895 عیسوی میں اس نے شاہدرہ لاہور میں ایک عظیم الشان دنگل کرایا۔ اس میں سب سے بڑا جوڑ غلام پہلوان اور ککر سنگھ کا تھا۔ ان کی کشتی دیکھنے ملک کے چپے چپے سے لوگ اس کثرت سے شاہدرہ آئے کہ محکمہ ریلوے کو اسپیشل گاڑیاں چلانی پڑیں۔ اس کشتی کا فیصلہ 10-12 منٹ میں ہو گیا اور ججوں نے غلام کو فاتح یعنی جیتنے والا قرار دے دیا۔ لیکن ککر سنگھ کے حامیوں نے یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا۔ چنانچہ اگلے سال 1896 میں لاہور میں پھر ایک بہت بڑا دنگل ہوا۔ اس میں غلام اور ککر سنگھ 3.5 گھنٹے تک ایک دوسرے سے زور آزمائی کرتے رہے۔ اس دوران میں ککر سنگھ نے غلام کی انگلیاں چبا ڈالیں اور منصفوں نے کشتی چھڑا دی۔ اس طرح دنگل ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ 1897 میں ان نامی پہلوانوں کی آخری اور سب سے بڑی کشتی ریاست اندور میں ہوئی۔ مہاراجہ اندور نے ہزاروں روپے خرچ کر کے اس دنگل کا انتظام کیا۔ دنگل میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا جس میں ملک کے ہر حصے کے لوگ شامل تھے۔ کشتی شروع ہوئی تو لوگوں میں اتنا جوش و خروش تھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ 20 منٹ کی زور آزمائی کے بعد غلام نے ککر سنگھ کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس موقع پر لوگ پھولوں کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ غلام کو شاباش دیتے تھکتے نہیں تھے۔ اس کے بعد ککر سنگھ کو کبھی غلام کے مقابلے پر آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ 1898 میں مہاراجہ پٹیالہ نے غلام پہلوان کو بلا بھیجا اور ملتان کے ایک مشہور پہلوان شاہ نواز سے اس کی کشتی کرائی۔ غلام پہلوان نے 7 منٹ میں شاہ نواز کو گرا لیا اور مہاراجہ سے بھاری انعام حاصل کیا۔ اس کے بعد غلام نے مہاراجہ کے سامنے رسہ کھینچ کر اس کو بتایا کہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت عطا کی ہے۔ ایک طرف وہ اکیلا تھا اور دوسری طرف 15 نہایت طاقتور جوان تھے۔ غلام نے زور مارا تو یہ سارے جوان گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف آ گرے۔ سن 1900 عیسوی میں
پیرس یعنی فرانس میں ایک عالمگیر نمائش منعقد ہوئی۔ اس وقت کے مشہور کانگریسی لیڈر پنڈت موتی لال نہرو غلام پہلوان کو اس نمائش میں اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے نامی پہلوان جمع تھے۔ غلام نے سب کو چیلنج دیا کہ اس کے ساتھ کشتی لڑیں۔ ایک ترک پہلوان قادر احمد کے سوا کسی کو اس کا چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ قادر احمد تن و توش میں غلام سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن کشتی میں اس کی کچھ پیش نہ چلی اور اس نے ہار مان لی۔ یورپ، امریکہ اور ترکی کے تمام مشہور اخباروں میں غلام کی شہزوری کی بہت تعریف کی گئی۔ اس طرح دنیا بھر میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ غلام جب وطن واپس آیا تو لوگوں نے اس کا اتنا شاندار استقبال کیا کہ کسی بڑے سے بڑے لیڈر کا بھی ایسا استقبال کبھی نہیں ہوا تھا۔ چند ماہ بعد 1901 میں غلام کی کشتی بہار کے ایک نامی پہلوان سچیت سنگھ سے ہوئی۔ سچیت سنگھ کا قد 7 فیٹ سے بھی اوپر تھا اور اس کا وزن 7.5 من تھا۔ اس دیو جیسے پہلوان کو غلام نے صرف 8 منٹ میں چاروں شانے چت گرا دیا۔ اس فتح کے بعد غلام کلکتہ پہنچا اور اخبارات میں اشتہار دیا کہ کسی پہلوان کو میرے ساتھ کشتی لڑنے کی خواہش ہو تو وہ میرے مقابلے پر آئے۔ چنانچہ دنگل کی تاریخ مقرر ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 20 مئی 1901 کو غلام اکھاڑے سے ورزش کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس آیا تو اس پر ہیضے کا شدید حملہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن اس کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا اور شام کو 7 بجے 19ویں صدی کا یہ سب سے بڑا پہلوان صرف 37 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت کی خبر پھیلی تو سارے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس کی جواں مردی پر نم نہ ہوئی ہو۔ مرحوم غلام پہلوان کو 21 مئی 1901 کو کلکتہ میں حاجی ذکریہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے جنازے میں 30,000 لوگ شریک ہوئے۔ اس کی قبر کلکتہ میں آج بھی پیر پہلوان کی قبر کے نام سے موجود ہے۔ بے مثال شہزوری اور دنیا بھر میں مشہور ہونے کے باوجود غلام پہلوان میں غرور یا خود پسندی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ بڑا خوش اخلاق اور ملنسار تھا، اکثر خاموش رہتا تھا اور نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتا تھا۔ وہ ساری عمر کسی نشہ لانے والی چیز کے قریب تک نہ گیا۔ اس سے لوگ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور اس کے اکھاڑے کی خاک تبرک سمجھ کر لے جاتے تھے۔ غلام پہلوان نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ اس کا نام اس وقت تک زندہ رکھیں گے جب تک پہلوانی اور کشتی کا فن باقی ہے۔